جج ارشد ملک کے اندر تمام نقائص محسوس کیے جا رہے ہیں. انہیں سسپینڈ کر دیا, ٹرانسفر کر دیا. ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ بھی بہت برا, لیکن ایک کام بہت اچھا کیا انہوں نے کہ نواز شریف کو سزا دی ہے. وہ فیصلہ جو ہے اپنی فیٹ پہ کھڑا ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے حوالے سے جو ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تھا. اس کیس, یہ جو کیس تھا یہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا اور اسی حوالے سے آج ان کی جو ججمنٹ تھی وہ پبلک کر دی گئی. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ کیونکہ یہ جو ایک ایشو ہے یا کیس ہے یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے اور پینڈنگ ہے, اس لیے سپریم کورٹ اس حوالے سے ابھی نہ کوئی فیصلہ دے گی اور نہ کوئی اس میں مداخلت کرے گی. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ابھی شاید اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تحقیقات کے لیے کوئی حکومتی یا عدالتی کمیشن بنا دیا جائے, کیونکہ ایف آئی اے پہلے ہی اس حوالے سے تحقیق کر رہی ہے. مگر اس کے علاوہ جو ججمنٹ تھی اس کے اندر سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک کا جو بیان تھا جو سامنے آیا اس حوالے سے بہت تنقید کی اور بہت سخت الفاظ کے اندر جج ارشد ملک کا جو کانڈکٹ ہے اس کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ پوری عدلیہ کے لیے ایک شرمناک جو ہے وہ ایکشن ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس سے پوری جو جوڈیشری ہے اس کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے. جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جنہوں نے یہ ججمنٹ لکھی ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو. انہوں نے اس ججمنٹ کی شروع میں کہا کہ وہ اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے بیسکلی 5 جو نکات ہیں وہ سامنے رکھے, یا 5 سوال ایسے تھے جن کا جواب اس ججمنٹ کے اندر دینے کی کوشش کی ہے. اور یہ سوال جو ہیں رفلی کچھ اس طرح کے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا کورٹ یا فورم ہے جس کے سامنے یہ جو ویڈیو ہے یہ جانی چاہیے میاں نواز شریف کے کیس کے حوالے سے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے جو سامنے آئی جج ارشد ملک کے حوالے سے اس کو کیسے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ ایک جینوئن ویڈیو ہے, جینوئن پیس آف ایویڈنس ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جینوئن ہے تو اس کو کیسے کورٹ کے سامنے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ کیسے جینوئن ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ یہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے یا اثر کیا ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے. اور 5واں جو سوال تھا ان 5 سوالوں کے مطابق وہ یہ تھا کہ جو کانڈکٹ ہے جج ارشد ملک کا اس کے حوالے سے کیا دیکھنا چاہیے. سو بیسکلی یہ 5 سوال تھے جس کو سپریم کورٹ نے دیکھا اور ایٹ دا مومنٹ انہوں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ وہ اس کے اندر مداخلت نہیں کریں گے. جہاں کانڈکٹ کا سوال ہے انہوں نے تنقید کی ہے, مگر ان کے خیال میں ریلیونٹ فورم کو یہ دیکھنا چاہیے اور میاں نواز شریف صاحب کے کیس کو بھی ان کے خیال میں ریلیونٹ فورم پہ ہی دیکھنا چاہیے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں عرفان قادر صاحب جو ماہر قانون اور سابق اٹارنی جنرل ہیں. ویلکم ٹو دا شو عرفان صاحب. عرفان صاحب, تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ نے بھی ججمنٹ دیکھی ہوگی, سو جسٹ ٹو گیٹ یور لیگل سورٹ آف کیا کہتے ہیں فرسٹ اوپینین آف اٹ, کہ آپ نے جب اس کو دیکھا تو what did you think of it? انہوں نے ڈپارچر کیا اپنے سپریم کورٹ کے ماضی کے جو چند فیصلے آئے تھے ماضی قریب میں, جس میں کہ سپریم کورٹ یا تو کمیشن بنا دیتا تھا یا جی آئی ٹی بنا دیتا تھا. تو یہاں پہ اتنا اہم معاملہ تھا لیکن سپریم کورٹ نے سمجھا کہ یہ کمیشن نہیں بننا چاہیے. اور یہاں پہ میں بھی سپریم کورٹ کی رائے سے متفق ہوں, کیونکہ میں تو جو پچھلے کمیشنز بہت سارے بنے تھے انکلوڈنگ جو جی آئی ٹی بنی تھی, میں اس کا بہت کرٹک تھا اور میں سمجھتا تھا کہ وہ نہیں بننی چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ نے ماضی میں بہت سے فیصلوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم ٹرائل کورٹ بھی نہیں ہیں, ہم کوئی تفتیشی ادارہ بھی نہیں ہے, اور کمیشن اگر کوئی بنتا بھی ہے تو کمیشن جو کہ یہاں اس فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی کمیشن بنتا ہے تو وہ بھی ایویڈنس تو پھر بھی ٹینڈر کرنا پڑے گا, لہٰذا وہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. تو اس سے ایک بات تو یہاں ہوئی ہے کہ یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے یہ ماضی قریب کے جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں اس نے یہ پہلا ڈپارچر کیا ہے, اور ان اے وے اچھا کیا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جیسے آپ وضاحت کر رہی تھی شروع میں بتا رہی تھی اس فیصلے کے بارے میں, کہ سب سے جو پہلا سوال انہوں نے ریز کیا وہ یہ کیا کہ وہ فورم کون سا ہے جس کے سامنے اس ویڈیو کا امپیکٹ دیکھا جانا چاہیے. تو انہوں نے اس فورم کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اور آگے جا کے جب انہوں نے مختلف ویڈیو کے پہلو بیان کیے
تو انہوں نے کہا کہ اس کا پروف، اس کی جینوننس، یہ تمام معاملات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیکھنے کے ہیں. گو کہ انہوں نے کافی اس میں لا کو اکٹھا کیا، سم اپ کیا، لیکن آخر میں انہوں نے یہی کہہ دیا کہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے دیکھنے کا نہیں ہے. ہم تو براڈ آؤٹ لائن سپریم کورٹ نے ضرور دی ہیں، لیکن ایونچولی یہ ساری جو اس کی جو جینوننس کی کیا ریلیونس ہے، یہ پروف کیسے ہوگا، اور آیا اس کو پروو کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ زبان زد عام ہے. اور ویڈیو کو ڈینائی تو نہیں کیا انہوں نے، ارشد ملک صاحب نے، اور وہ جو پہلی ویڈیو سر بٹ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے جج ارشد ملک صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ ڈسٹورٹ کی ہوئی ہے، یا اس کو مطلب کہ امپلائی کیا تھا کہ جیسے ایڈٹ کر کے اس کی کوئی شاید معنی تبدیل کیے ہوئے گفتگو کے. تو یہ تو الزام ان کی طرف سے بھی آیا تھا. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جو ویڈیو ہے پہلی بھی اور دوسری بھی، دونوں ویڈیوز کو ڈینائی اس طرح سے نہیں کیا، لیکن سیکنڈ ویڈیو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اس میں ڈسٹورشنز بہت زیادہ ہیں، انٹرپولیشنز ہیں. اور پہلی ویڈیو کے بارے میں وہ سیاق و سباق جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ایک خاص حالات میں ان سے وہ چیز ہو گئی تھی جو کہ نارملی وہ نہ کرتے. اور جو ان کی ایکسپلینیشن ہے پہلی ویڈیو میں، وہ تو سپریم کورٹ نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دی ہے. تو جب پہلی ویڈیو میں آؤٹ رائٹ ان کی ایکسپلینیشن ریجیکٹ کی ہے، تو دوسری ویڈیو میں انہوں نے ان کی ایکسپلینیشن کو ریجیکٹ نہیں کیا. اور وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ سمجھتے ہیں یہ جو ریجیکٹ نہیں کیا، سر میں سمجھنے کی صرف کوشش کر رہی ہوں. آپ بات کریں یہی جو الزام لگایا جج صاحب نے کہ یہ ویڈیو جو ہے اس کو ڈسٹورٹ کیا گیا ہے یا اس میں کوئی ایڈیٹنگ کی گئی ہے، اس کو انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا. دیکھیں ہمارا لیٹن میں ایک میگزم ہے کہ ایک ایسا شخص، اس کو اگر لیٹن کی زبان اگر میں بولوں تو وہ ہے فالسس ان یونو فالسس ان اومنیبس، کہ ایک شخص اگر ایک جگہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ دوسری جگہ بھی موسٹ لائکلی جھوٹ بولے گا. صحیح. تو یہاں پہ ایک ویڈیو کے بارے میں، پہلی ویڈیو جو نازیبہ ویڈیو کے بارے میں جج ارشد ملک کی ایکسپلینیشن انہوں نے نہ صرف کہ مانی نہیں بلکہ کہا کہ اس کے بعد تو ساری پاکستان کی جو ججز ہیں ان کا، سارے ججز کا سر جو ہے شرم سے جھک گیا ہے. تو انہوں نے ان کی ایکسپلینیشن کو ٹوٹلی رد کیا اور یہ فائنڈنگ دی اور کہا کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ جو ریلیونٹ جو ادارہ ہے جو کہ اس کو لینا چاہیے، ہائی کورٹ ہے، ان کو لینا چاہیے صاف دو ٹوک کا. لیکن دوسری ویڈیو کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ معاملہ چونکہ ایونچولی ٹرائل کو امپیکٹ کرے گا تو ہمیں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہیے. اور یہ اس معاملے کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے، اور انہوں نے بغیر کوئی فائنڈنگ حتمی دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف اس چیز کو روانہ کر دیا. یہ یہاں جو بڑی ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس دن کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہوئی تھیں تو اس دن جج صاحب جو تھے ججز کے جو ریمارکس تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ وہ سوال اٹھا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب یا ان کی لیگل ٹیم نے اس کو اپیل کے حصہ کیوں نہیں بنانا ہائی کورٹ کے سامنے. مگر آج جو ججمنٹ ہے اس کے اندر الفاظ جو اگر میں انہیں صحیح سمجھ سکی ہوں تو وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپیل نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی آ سکتی ہے اور ہائی کورٹ یہ فیصلہ خود بھی کر سکتا ہے کہ کیا وہ یہ جو ویڈیو ہے اس کو خود ہی انکلوڈ کر لیں ایز ایویڈنس. از دیٹ یہ کیا میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہاں وہ آپشن دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ نواز شریف صاحب اگر نہیں بھی اس ایویڈنس کو سامنے لاتے یا ان کی لیگل ٹیم لاتی تو ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم کے بارے میں جو ریمارکس ہیں سپریم کورٹ کے، یہ خالی ٹینٹیٹیو ریمارکس تھے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اس قسم کی فائنڈنگ جو ہے سارے فیصلے میں دی ہے کہ نواز شریف کی لیگل ٹیم یہ معاملے کو لے کے جائے. اشارہ ضرور ملتا ہے لیکن یہ صرف ریمارکس میں یہ بات کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریمارکس میں بہتر ہوتا کہ یہ نہ کی جاتی، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ٹیم کو تو اس کیس میں نوٹس دیا ہی نہیں گیا، وہ تو اس میں فریق تھے ہی نہیں. تو جب وہ فریق ہی نہیں تھے تو ان کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی آبزرویشن جو ہے اس کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لیگلی کوئی ریلیونٹ آبزرویشن ہے وہ. تو میں اس آبزرویشن کو اتنا سیریسلی نہیں لیتا سپریم کورٹ کی کہ انہوں نے کیا اسٹریٹجائز کرنا ہے اپیل کے لیے، انہوں نے کیا لایا عمل اختیار کرنا ہے. وہ تو اپیل میں وہ دیکھیں گے، کیونکہ وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو وکیل صاحب ہیں وہ کوئی بھی ایویڈنس نہ پروڈیوس کریں اور وہ
صرف آرگومنٹس میں انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ جی یہ ایک ویڈیو ہے جو زبان زد عام ہے صحیح، اور 2 ویڈیوز تھیں، ایک ویڈیو پہ سپریم کورٹ کی یہ آبزرویشنز تھیں، دوسری ویڈیو جو ہے اس کا امپیکٹ آپ خود ہی اس کا جائزہ لے لیں اور دیکھ لیں کہ اس کے بعد یہ کریڈیبلٹی جو ہے اس کی کتنی رہتی ہے. جی اس پہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ان کو کہے گا کہ آپ ایویڈنس لیڈ کریں. صحیح، کیونکہ یہ جو بہت سارا جو کیس لا سائٹ کیا گیا یہ کیا گیا کہ اگر آپ نے کسی کی کنوکشن کرنی ہے آن دا بیسس آف سم ویڈیو تو اس پہ ادھر تو دوسرا معاملہ ہے. جی عرفان صاحب یہاں وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. جی بالکل سوری عرفان صاحب یہاں بریک لینی ہوگی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عرفان قادر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں عرفان قادر صاحب سے جو آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے ویڈیو سکینڈل کیس کے حوالے سے. عرفان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے یہی کہ یہ ایویڈنس کتنا استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو. نواز شریف صاحب کا جو اس وقت اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سوال میں آپ سے اس حوالے سے ہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر کو تقریباً 20 پوائنٹس لکھے ہیں جو اگر میں صحیح سمجھ سکی ہوں تو یہ وہ 20 پوائنٹس ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اگر ویڈیو ایویڈنس کو انٹروڈیوس کرنا ہے کسی بھی ٹرائل میں تو ان کو فالو کرنا ضروری ہوگا. تو سر یہ جو 20 پوائنٹس ہیں یہ تو کافی ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو بہت مشکل لگتے ہیں ان دا سینس کہ اگر کوئی بھی ویڈیو ایویڈنس ہو چاہے وہ نواز شریف صاحب کے کیس میں ہو یا کسی اور کیس میں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنا آسان تو نہیں لگتا ان 20 پوائنٹس پڑھنے کے بعد کہ کوئی بھی ویڈیو ایویڈنس کسی ٹرائل کورٹ میں انٹروڈیوس ہو سکتا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کیس میں پراپر اسسٹنس نہیں دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ شخص تھا جس نے یہ پٹیشن فائل کی تھی اور جس نے پٹیشن فائل کی تھی اس کی پٹیشن کا جو رخ ہے وہ ہے کہ کسی طرح سے عدلیہ کی تضحیق ہو رہی ہے وہ نہ ہو. دوسری طرف سے اٹارنی جنرل صاحب نے جو اسسٹنس دیا تو اٹارنی جنرل بھی اس وقت یہاں پہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، لہٰذا کوئی تیسرا فریق وہاں تھا نہیں جو کہ اسٹیٹ سے ہٹ کے ایک نیوٹرل بات کرتا کورٹ کے علاوہ. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو اسٹینڈرڈ آف پروف رکھا گیا ہے ویڈیو کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کی جینوئننس اسٹیبلش کرنے کے لیے، وہ اسٹینڈرڈ آف پروف ہے کہ اگر ویڈیو کے ذریعے آپ نے کسی کی کنوکشن کرانی ہے. صحیح. اگر ویڈیو کے ذریعے کوئی ابہام پیدا ہوتا ہے اور بات ایکویٹل کی طرف جاتی ہے تو پھر تو سلائٹسٹ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اگر کریٹ ہو جاتا ہے اس ویڈیو سے، سلائٹسٹ، تو بینیفٹ مسٹ گو ٹو دی ایکیوزڈ. صحیح. تو یہ ایسپیکٹ جو ہے اس میں کسی نے اجاگر کیا ہی نہیں ہے. تو جب یہ ساری باتیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گی تو معاملہ کافی ڈیفرنٹ ہو جائے گا. اور میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ کیس اب اتنا پلوٹ ہو چکا ہے یہ فائنڈنگز کے بعد جو سپریم کورٹ نے دی ہیں جج ارشد ملک کے بارے میں، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ان کو سسپینڈ کر کے تو ریپیٹریٹ کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ پنجاب کی بھیج دیا ان کو. تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو فیصلہ ہے ارشد ملک کا اس کو اپ ہولڈ کر سکے گی اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ اپ ہولڈ اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ اگر اپ ہولڈ ہوا تو پھر انصاف ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا. سر اور اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف جی سر یہی بس پوچھنا تھا کہ آپ نے کیونکہ ارشد ملک صاحب کا ذکر کیا کہ اس ججمنٹ کے بعد آپ کے خیال میں اب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کیا ایکشن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے گا. دیکھیں اب وہاں پہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ اگر وہ بھی ان کے خلاف جلدی سے ڈسپلنری ایکشن لے لیتے ہیں تو پھر تو وہ جو میاں صاحب کا جو کیس ہے اپیل میں وہ اور زیادہ ان وے مضبوط ہوتا ہے، اور جج ارشد ملک کا جو فیصلہ ہے اس کے تو اور بھی زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں کہ وہ فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. صحیح. اور سر یہ بتائیں کہ اس طرح کے کیسز ماضی میں اگر کبھی ہوئے ہیں کہ ایک جج صاحب کا اس طرح پہ کانڈکٹ پہ سوال اٹھے ہوں اسپیشلی ایک اسپیسیفک کیس میں،
تو کیا اس کا امپیکٹ ان جج صاحب کی باقی فیصلوں پر بھی پڑتا ہے کہ نہیں؟ کیا لوگ جو ہیں جن کے اور کیسز جج صاحب کے سامنے آئے ہوں، ارشد ملک صاحب کے سامنے، اور انہوں نے اس میں فیصلے دے ہوں، کیا وہ بھی ان کو اپیل کر سکتے ہیں آن دا بیسس کہ اگر ایک کیس کے اندر وہ پریشرائز ہو گئے یا انہوں نے کسی پریشر کے تحت فیصلہ کیا یا یہ سوال اٹھ گیا، تو پھر یہ سوال کیا دوسرے کیسز میں بھی نہیں اٹھایا جا سکتا؟ یہاں پہ دوسرے کیسز میں غالباً اس لیے نہیں اٹھایا جا سکتا کہ یہ اسپیسیفک جو سیکنڈ ویڈیو آئی ہے وہ کسی دوسرے کیس کے بارے میں نہیں ہے، وہ اسپیسیفکلی میاں نواز شریف کے کیس کے بارے میں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی تیسری، چوتھی، پانچویں ویڈیوز اگر اور سامنے آتی ہیں باقی کیسوں کے بارے میں بھی، تو پھر ان کیسز کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس پہ بھی اسی طرح سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کسی اور کیس کے بارے میں وہ جو سیکنڈ ویڈیو ہے وہ کسی اور کیس کے بارے میں چونکہ نہیں ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس ویڈیو کا، سیکنڈ ویڈیو کا امپیکٹ جو ہے وہ ان کیسز پہ ہوگا۔ ہاں، اگر فرسٹ ویڈیو سے کسی کو بلیک میل کیا گیا اور پھر اس کے خلاف کوئی فیصلہ کسی اور کیس میں لیا گیا تو اس کے لیے وہ انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کوئی نہ کوئی آنا چاہیے، جو کہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کیسز امپیکٹ ہوں گے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر کم از کم اس کیس کی حد تک تو ایک امپیکٹ ہوا ہے اس سارے فیصلے پہ۔ بہت بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بزنس کمیونٹی کی، انویسٹمنٹ کی پاکستان کے اندر، اور ساتھ میں جو اکاؤنٹیبلٹی کیمپین چل رہی ہے کہ یہ سب اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ کاروباری طبقے، دو پرائیویٹ پارٹیز کا پرائیویٹ ڈسپیوٹ، اس کے اندر نیب گھس گئی ہے، یہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ نیب کا قانون جو پرائیویٹ سیکٹر کے پیچھے جانا شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے۔ نیب کے خوف میں مبتلا بزنس مین جو ہے وہ کسی جگہ بھی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوا کہ کس طرح اس بزنس مین کو کانفیڈنس دیا جائے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ایک دفعہ پھر سے بات کریں گے جو ہم پہلے بھی کچھ دنوں سے کرتے رہے ہیں، کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کیمپین چل رہی ہے اور اس کا کس حد تک اثر ہو رہا ہے اکانومی کے اوپر، اور جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے، خاص طور پہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے اس کے وہ جو گرتی چلی جا رہی ہے، اور کیا سچ مچ اس کا تعلق ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کیمپین اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس بھی رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں رہتا ہے کہ نہیں، مگر ابھی تک تو رہا ہے۔ اسی حوالے سے دی نیوز اخبار میں ایک رپورٹ چھپی جس کے مطابق جو پاکستان کا پاور سیکٹر ہے اس کے اندر فورن انویسٹمنٹ جو چینی یا قطری کمپنیز سے آ رہی تھی، سی پیک یا دیگر جو پاور پروجیکٹس تھے، اس خبر کے مطابق ان پاور پروجیکٹس کے اندر بھی اس وقت انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں کہ ان کے اندر کوئی گھپلے تو نہیں ہوئے، کوئی برائبری تو نہیں ہوئی، پیسے تو نہیں کھائے گئے، اور کہا جا رہا ہے اس خبر کے مطابق کہ اس کی وجہ سے جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں وہ پریشان ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اب پاکستان کے اندر کتنا انویسٹ کرنا ہے، یا اگر کر دیا ہے تو کتنی بزنس ریلیشن شپ اپنی برقرار رکھنی ہے۔ خاص طور پہ اس رپورٹ کے اندر جو ذکر تھا وہ توانائی سیکٹر کا تھا، جہاں انہوں نے کہا کہ سرمایہ کار جو ہے ریسنٹ ایکسپیرینس کے بعد اب پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو انویسٹرز کی اور بزنس کمیونٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر انہوں نے ان اکاؤنٹیبلٹی کیمپینز کا اور ان انویسٹیگیشنز کا ذکر کیا ہے، اور وزیر اعظم نے ان کو یہ دلاسا دینے کی کوشش کی ہے، ری ایشور کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس معاملے کو خود دیکھیں گے کہ کس حد تک یہ بات سچ ہے کہ انویسٹرز کو اور بزنس کمیونٹی کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاور ڈویژن سے ریلیٹڈ ادارے ہیں جیسے کہ نیپرا، اس کے اندر جو آفیشلز ہیں وہ اس وقت ان کو اتنا زیادہ ان کی کویسچننگ ہو رہی ہے، یا ان کو بلایا جا رہا ہے، یا ان سے ڈاکیومنٹیشن مانگی جا رہی ہے مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا کام بھی روک دیا کیونکہ وہ گھبرا گئے اور وہ نہیں چاہتے کہ کچھ کریں۔
اس سارے ایشو پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب جو سابق چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ ہیں، اور ساتھ میں شمائل داؤد صاحب جو سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. ویلکم ٹو دا شو. سوری آئی بورڈ یو ٹو جینٹلمن ود دس اسٹوری بیکاز آئی ایم شیور آپ لوگوں کو اس ایشو کا میرے سے زیادہ پتہ ہوگا. بٹ بیسکلی وی تھاٹ کہ آپ سے ہم یہی پوچھیں گے، ہارون صاحب آپ سے شروع کریں گے کہ یہ اسٹوری جو تھی یہ تو پاور سیکٹر پہ ہے، بٹ دیر از اے لارجر پرسیپشن کہ اس وقت جو حکومت کے اندر اوفیشلز کی یا جو فارمر منسٹرز ہیں، پرائم منسٹرز کی، ان کی انکوائریز ہو رہی ہیں، پروجیکٹس کی ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے اب پورا ایک سینٹیمنٹ امپیکٹ ہو گیا ہے، اور جو ایک اکانومی کی ریکوری کا ایشو تھا وہ اس سے امپیکٹ ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ عارفہ. دیکھیے یہ آپ ان اے وے ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس کو ہم ان آئسولیشن نہیں دیکھتے. دیکھیے جو انویسٹر ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے اس کو ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی اور ایک ویلکمنگ انوائرمنٹ سے بہت گہرا تعلق ہے. اس کو بڑی تیزی سے ایک چھوٹی سی خبر یا ایک چھوٹی سی نیوز ان کو کوشش کر دیتی ہے. ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ جو کیپٹل ہے وہ دنیا کی سب سے ڈرپوک چیز ہوتی ہے کہ جو ہی ایک شاک لگتا ہے تو وہ موو کر جاتا ہے. آن اے سیریس نوٹ اگر آپ دیکھیے تو ایک پاکستان کا جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے خاص طور پہ فورن انویسٹر کی نظر سے پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے وہ ہمیں کانفلکٹ کی نظر سے اور سیکیورٹی کے لینس سے دیکھتا رہا ہے. انفارچونیٹلی اس حکومت کے 1 سال کے بعد وہ لینس تو خاصا بہتر ہو گیا، لیکن ابھی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از این اکاؤنٹیبلٹی لینس جس کے اوپر پورا زور لگایا جا رہا ہے. ترجیحات کے اندر اگر ہم نے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے تو اس کے اندر 4-5 چیزوں کی بڑی کلیئر ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. وزیر اعظم کا بہت زیادہ ایمفسس جب میں بھی حکومت کے ساتھ تھا تو وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہے، لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس کوئی 8-10 ریفارمز میں سے ایک ہے. میں آپ کو بڑی بڑی بتاتا ہوں. اس وقت ایشیا کے 4 ممالک جو انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر رہے ہیں ٹاپ 10 ورلڈ میں سے، اس میں سنگاپور ہے، اس میں تھائی لینڈ ہے، اس میں قطر اور UAE بھی ہے. صحیح. سو وٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ از کہ ہمارے پراپرٹی رائٹس کیا ہیں، ہماری ٹرانزیکشنز کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کیپیبلٹی کیا ہے. دیکھیں اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں نظر دوڑائیں جتنی بڑی ٹرانزیکشنز ہوئیں، آپ نے ابھی پاور پروجیکٹس کا ذکر کیا، یا تو ان میں انکوائریز ہو رہی ہیں، یا کسی وجہ سے ہم نے پالیسی تبدیل کر دی ہے، یا ایک ڈسپیوٹ ہے جس کو ہمارا جوڈیشل سسٹم حل کرنے میں ناکام ہو گیا، یا ایون سو موٹو ایکشنز کی وجہ سے جیسے پانی پر ہوا کہ اس کا ایک ریٹ طے ہونا چاہیے کمپنیوں سے کنسلٹ کیے بغیر. تو انویسٹر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دیکھیے اس ملک کے اندر کیا تسلسل رکھ پائیں گے اگر ہم یہاں پر آتے ہیں یا نہیں. تو یہ ایشو ہے جو لارجر ایشو ہے. شمائل صاحب اسی حوالے سے جو ہارون شریف صاحب نے ایک بہت اہم بات کی اور وہی کہ تسلسل، کنٹینیوٹی آف پالیسی، جس کی بھی اس سٹوری میں اس حوالے سے ذکر ہے کہ یہ جو بار بار ہم بات کرتے رہتے ہیں اسپیشلی پاور پروجیکٹس میں، تو یہ ہم 90s سے سن رہے ہیں کہ جی ہو بڑے ہائی ریٹس ہیں، دے آر میکنگ انریزنیبل پروفٹس اور پیسے کھا گئے. جبکہ ایشو شاید یہ بھی ہے کہ وی آر سچ اے ہائی رسک کنٹری کہ انلیس حکومت بہت زیادہ ہائی ریٹس آفر کرے گی تو کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. آپ اس سے اگری کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے عارفہ، اور بڑی اچھی طرح انہوں نے آلریڈی ایکسپلین کیا. لیکن اب میں اس کو اگر ایک انالوجی میں ڈسکرائب کروں تو اس وقت ملک کا آپریشن ہو رہا ہے اور آپریشن تھیٹر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. یہ پرابلم کیا ہے؟ سرجری کی بات. ہماری سرجری ہو رہی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ پہلے جو ٹیررزم کی وجہ سے آپٹکس تھے تو ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمیں ٹریک نہیں کر رہے تھے. اب چونکہ گزشتہ 1 سال میں ایک بڑی اچھی فورن پالیسی رہی اور پرائم منسٹر وینٹ اراؤنڈ دا ورلڈ اور انہوں نے ہر جگہ جا کے بڑا اوپنلی اور ایکسپلسٹلی یہ بیان کیا کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم چل رہا ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ پھر سی پیک میں اور قطر جیسے اور LNG کے جو پروجیکٹس ہیں یہ ان حالات میں ہوئے تھے جب دنیا ہم پہ انویسٹ کرنے نہیں چاہ رہی تھی. اب ان پروجیکٹس کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ہم نے ڈسرپشن کریٹ کر دی ہے، یعنی ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. نتیجتاً دوسرے لوگ جو ہیں وہ اب آپ نے جو آج جو اس رپورٹ کا حوالہ دیا اس میں نظر آ رہا ہے کہ صرف چائنا نہیں بلکہ امریکہ اور GCC ممالک کے بھی اور اس کے علاوہ نیدرلینڈز اور یورپین ممالک ہر ایک کی انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے. تو لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں. اور
100% یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایک ہائی رسک ملک کنسیڈر ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر میں بھی کوئی باہر کسی اور کی جگہ انویسٹر ہوں گا تو میں 10 دفعہ سوچوں گا کیوں نہ میں ویتنام میں انویسٹ کر لوں, کمبوڈیا میں انویسٹ کر لوں, یا اور ابھرتی ہوئی جو یعنی کہ افریقہ کے جو ممالک ہیں ان میں انویسٹ کر لوں. تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس قسم کا جو رویہ ہم کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں آنے والا جو وقت ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ ہوگا, اور اس سینٹیمنٹ کو اب ہم اگر اس کا جو ٹیمپریچر کم کر دیں گے تو اب وہ ایک دم نہیں ہوگا, اس کا اثر اب سالوں میں جا کے محیط ہوگا. آج ہارون شریف صاحب, if I can just quickly ask you, شمائل صاحب آپ سے بھی, but we have a little time before break, why do we always have this problem? As I said کہ یہ 90s سے at least where the power projects are concerned, ہم یہ ڈیبیٹ اسی طرح کریں, ہم یہ اپنی جو انٹرنل ڈیبیٹ ہے اس کو تبدیل کیوں نہیں کر پائے 20 سالوں میں, ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جی اس میں 2-3, ایک تو بڑا ایشو ہے, یہ جتنے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر اسٹیٹ کا بڑا میجر رول ہے. تو جو ہی ہماری حکومت بدلتی ہے تو سم ہاؤ پرانے کانٹریکٹس کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں ہم, فار اے پولیٹیکل ریزن, ناٹ نیسسریلی فار ٹرانسپیرنسی ریزن, لیٹ می بی ویری کلیئر. دوسرا اس کے اندر میں جو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میں بھی سب دوروں پہ جاتا تھا, ایک میسج تو بڑا کلیئر گیا کہ پاکستان از اوپن فار بزنس. جو میری کنٹینشن تھی اور جو ہم نہیں کر پائے کہ از پاکستان ریڈی فار بزنس. آپ نے اوپننس تو شو کر دی ہے, لیکن سارے اداروں کا جو مائنڈ سیٹ ہے, اگر آپ کی انویسٹمنٹ پرائرٹی ہے تو میں آپ کو بالکل سمپل ایگزامپلز دیتا ہوں. آپ اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کا سائز اور سٹافنگ دیکھیے, اور آپ آ کے ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا سائز دیکھ لیجئے, تو دیٹ سگنلز ہوتے ہیں نا کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں. اسی طرح آپ بجٹس دیکھ لیجئے کہ ان اداروں کو کتنے ملتے ہیں اور آپ کے انویسٹمنٹ اور اکنامک پالیسی والوں کو کیا ملتے ہیں. جب میں نے جوائن ہی کیا تھا ایٹ دا ہائیسٹ لیول, ان فیکٹ یہ گورنمنٹ کا غالباً پہلے 2-3 ہفتے تھے, تو اس وقت کے فائنانس منسٹر نے میرے سے بات بھی کی کہ جی ہم کچھ پروجیکٹس کو کھولنا چاہیں گے, خاص طور پہ LNG لنکڈ اینڈ ادرس. میری اس وقت بھی رائے یہ تھی کہ آپ اس کو ایکسٹریم کوشش سے دیکھیے, آپ کھولیے ضرور, لیکن یہ چیز بیہائنڈ دا سین ہو سکتی ہے, اس کو میڈیا میں ایک پاپولسٹ آپ ٹون نہ دیں. اس نے ڈیمیج کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کے لیے پولیٹیکل پاپولزم نے ٹیک اوور کر لیا. ادروائز آپ انویسٹر کو سائڈ پہ بٹھائیں, پوری دنیا میری نیگوسیشنز ہوتی ہیں. جی وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. یا ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور جب اب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ہارون شریف صاحب سے اور شمائل داؤد صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ہارون شریف صاحب سے اور شمائل داؤد صاحب سے. شمائل داؤد صاحب, یہ جو بات ہارون شریف صاحب نے ابھی کی, اس میں ایک ذرا تھوڑا سا اضافہ اگر میں کر دوں اس پہ ابھی آپ ذکر کر لیں. ہم یہ اگریمنٹس کرتے ہیں, دین دا اسٹیٹ بیکس ڈاؤن, اس کے بعد ہم جا کے انٹرنیشنل کورٹس میں ان کی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں, مگر پھر بھی ریکوڈک کا اس وقت ایگزامپل ہے وہ پاور پروجیکٹ کارکرے کا تھا, وہ بھی ہے, دین وی اسٹل ڈونٹ لرن دا لیسن. جو بنیادی سوال ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی, محض اکاؤنٹیبلٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں, سیکھنے کے بعد اپنے سسٹمک جو ہمارے مسائل کے ہیں, ہمارے سسٹمز میں کمزوری تھی اور اس کی وجہ سے ایسی ڈیسیجنز ہوئیں جس سے نقصان پہنچا ایکسچیکر کو یا ملک کو. اگر ہم نے اس سے سیکھ کے ان سسٹمز کو درست کرنا ہے تو اس کے مقاصد اور ہوں گے. پھر ہو سکتا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرمز کام کر رہی ہوں, لوگ کام کر رہے ہوں. اگر ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ اس کو ہم کھول کے ان لوگوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو ہم دکھا دیں کہ ہم نے کہا تھا. اب لیکن اس میں ایک سائیڈ ہے, اور وہ سائیڈ یہ ہے کہ حکومت یہ کرنے پہ اس لیے مجبور ہے کہ عوام یہ چاہتی ہے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ سرویز کے اندر یہی آ رہا ہے, لوگ یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. لوگ اگر ان کے سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ دے آر ہیپی ود اٹ, سو دس از واٹ دا نیشن وانٹس. اور آخری پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ ہے. کشمیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ آرمی یا فوجی حل ہو, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس حل سے شاید ہم ان لوگوں کو آزاد کروا لیں, لیکن ڈسٹرکشن زیادہ ہوگی. تو بعض اوقات سب سے اچھا ڈیسیجن جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سے بہتر ڈیسیجن ہو. یہ چیز جس دن ہماری ریاست کو سمجھ آ جائے گی, اس دن ہم ترقی کے مراحل کی طرف بڑھ جائیں گے. اب اسی حوالے سے if I can have a quick word from both of you as we are running out of time, کہ اس میں جو اس وقت یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے, اس میں ایک اور بھی بات ہو رہی ہے جو بہت اچھے کچھ پروفیشنلز کہا جا رہا ہے آئے تھے,
انہوں نے حکومت کی سروس کو جوائن کیا, اور ان کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہو رہا ہے, ایک طرف پی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے کہ وی وانٹ ٹو برنگ بیک گڈ پروفیشنلز, مگر اگر عمران الحق صاحب یا عدنان گیلانی صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے, will they come back in the future? The point is again not کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا, جو ایک ٹارنشنگ کی کیمپین چل پڑتی ہے ان ایڈوانس. اس میں دو نکات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں اب بالکل اسٹریٹ بات کر رہا ہوں, جو میرا 20 برس کا تجربہ ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا اور پاکستان کا, ہماری کرنٹ اسٹیٹ آف بیوروکریسی ایک لارج اسکیل ایون میڈیم سائز کمرشل ٹرانزیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی ترجیحی بنیاد پر, میں اگزامپل دیتا ہوں, 2 پاور پلانٹس کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا تھا, ہم نے ای سی سی کے اندر 30 جون کی ڈیڈ لائن رکھی تھی, اس کی کوئی خبر آج بھی نہیں ہے. سو ہم ٹرانزیکشن نہیں کر پاتے. جب آپ کو پروفیشنلز چاہیے جو آ کے وہ کریں, نہ ان کو اسپیس دی جاتی ہے, نہ ان کو امپاور کیا جاتا ہے, وہ پھر اسی بیوروکریسی پہ ڈپینڈنٹ ہے جو ان کی پھر انکوائریز کرتی ہے. تو اس صورتحال میں ایک تیسرا ایلیمنٹ بھی ہے. ایک یہ بھی سینٹیمنٹ آسٹیریٹی کے نام پہ دیا جا رہا ہے کہ جو زیادہ تنخواہ مانگتا ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ نے ایکسپرٹیز کو لانی ہے تو اس کو پے تو کرنا پڑے گا. آئی تھنک ہمیں ترجیحی پروجیکٹس کو انسولیٹ کر کے پروفیشنلز کو دینا پڑے گا, پھر یہ چل پائے. جی, میں اس میں یہی کہوں گا کہ انفارچونیٹلی آل دو پرائم منسٹر نے یہ ریزونیٹ کی ہے یہ بات کہ ہمیں بزنس کرنے کو جو ایک برے آپٹک سے دیکھا جاتا ہے سوسائٹی میں, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ابھی ریزونیٹ نہیں ہوا ان کی اپنی مشینری میں. جس دن ہماری وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہے, لیکن ان کے نیچے جو لوگ ہیں نہیں, بٹ میں تو پوچھوں کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہے, وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, لیکن ہاؤ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ, جیسے میں نے کہا ہم ریڈی نہیں ہیں, کیونکہ وہ باہر رہے ہیں, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہی ہے جو اکانومی کو آگے لے کے جائے گا, لیکن اس کو کس طرح کرنا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. سوری ہارون صاحب, ڈیڈ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی بھی پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے, ہمیں 1 یا 2 ٹرانزیکشن کر کے دکھانی ہوگی, پھر دنیا کا انویسٹر ہم پہ بلیو کرے گا کہ یہ صحیح, ٹرانسپیرنٹ اور ایفیشینٹ مینر میں ٹرانزیکشنز کر سکتے. ابھی تو ہم نے پچھلی ہی روکی ہوئی ہے ہارون صاحب, تو پھر آگے کیسے کریں گے؟ اچھی کر دکھائیں تو اعتماد بڑھنا. شبال صاحب سوری, آخری بات بتا دیتا ہوں کہ, اور یہ ہسٹری سے نکالی جا سکتی ہے کہ مدینہ کی ریاست کا جو ذکر ہے اس میں لکیر کھینچ دی گئی تھی, اور اس میں کہا تھا کہ آج سے پہلے جو ہوا اس کو ہم نہیں پوچھیں گے, آگے کی بات کریں. Oh, so we also need, the Prime Minister needs to draw that line there. Thank you very much both of you. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll be back next week.